الرحيم أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون صدق الله مولانا العظيم. 17واں پارہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 21 سے لے کر انشاءاللہ العزیز 23 تک کا ترجمہ کرنا ہے. اس سے قبل آیات میں اللہ رب العزت نے توحید پر عقلی دلائل دیے تھے، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ آسمان اور زمین جتنی چیزیں اور جو کچھ ان کے اندر ہے میں اللہ نے بیکار نہیں بنائے. ان کی پیدائش اور بنانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ سارے میرے غلام اور بندے. اور پھر آگے فرمایا تھا کہ جو لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر انہیں معبود قرار دیتے ہیں اور انہیں میرا شریک بناتے ہیں، انہیں میں یہ بتا دوں کہ فرشتے میرے اتنے پابند ہیں کہ وہ ہر وقت میری تسبیح اور ذکر میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ دلائل بیان کرنے کے بعد اللہ نے دعوی توحید کو مزید وضاحت سے بیان کیا، اور وضاحت کے ساتھ ایک عجیب انداز اللہ نے اپنایا. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ لوگوں نے معبود بنا لیے زمین میں، اور اس لیے بنائے کہ ہم ینشرون، وہ انہیں زندہ کرتے ہیں، وہ انہیں روزی اور زندگی کا سامان دیتے ہیں. فرمایا لو کان فیہما آلہۃ، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا، کوئی اور الہ ہوتا، تو آسمان اور زمین کا نظام درم برم ہو جاتا. لیکن آسمان اور زمین کا نظام جب قائم ہے اور یہ اپنے طریقے سے چل رہا ہے تو یہ سمجھ آ گئی کہ اس کو چلانے والا ایک موجود ہے. اگر زیادہ ہوتے تو آسمان اور زمین کا نظام نہ چلتا، کیونکہ اگر زیادہ الہ ہوتے یا دو معبود ہوتے، اگر ایک بات میں دونوں کا اختلاف ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ یا تو دونوں کی مرضی پوری نہ ہوتی، یا پھر دونوں ٹکرا جاتے اور نظام تباہ ہو جاتا. اس کی مثال یہ سمجھیے، اگر دو الہ فرض کر لے ہوتے، ایک الہ چاہتا کہ اس وقت اس علاقے میں بارش دینی ہے، دوسرا کہتا اس وقت بارش نہیں دینی. اب دونوں کے پاس اختیار ہے، اب کس کی بات مانی جائے؟ ایک کہتا ہے بارش ہو، دوسرا کہتا ہے نہ ہو، اور ایک وقت میں دونوں کی مرضی پوری نہیں ہو سکتی. یہ تو ناممکن ہے، ایک ہی وقت میں بارش ہو بھی صحیح اور نہ بھی ہو. اب دونوں کی مرضی پوری ہونا یہ ناممکن اور محال ہے. اور پھر دوسری صورت ہے دونوں کی مرضی پوری ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اگر ایسے ہو تو دونوں ٹکرا جائیں آپس میں، اور اگر ایسے بھی نہ ہو، ایک کی پوری ہو دوسرے کی پوری نہ ہو، تو جس کی پوری ہوگی وہی معبود ہوگا، دوسرا تو عاجز ہے. اللہ نے فرمایا جب میری مرضی پوری ہوتی ہے اور کسی کی نہیں ہوتی تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس کائنات میں معبود اور الہ میں اکیلا ہوں. مختار، کارساز، متصرف اور مدبر صرف میری ذات ہے. فرمایا
فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے ان باتوں سے جو لوگ اس کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ 18ویں پارے سورہ مومنون میں فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، نہ اس کا بیٹا اور نائب ہے اور نہ اس کا کوئی شریک اور معبود ہے، نائب بھی کوئی نہیں شریک بھی کوئی نہیں۔ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر ایسا ہوتا بالفعل اللہ کا نائب ہوتا یا شریک ہوتا تو اللہ نے فرمایا پھر وہ اپنی کائنات لے کر الگ چلا جاتا اور میری کائنات الگ رہ جاتی۔ وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور پھر کبھی ایسے ہوتا کہ اگر دو معبود ہوتے یا میرا کوئی شریک ہوتا پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے اور یا وہ اس پر غالب آ جاتا یا یہ اس پر غالب آ جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فسبحان اللہ، اللہ پاک ہے ان شریکوں سے جو لوگ اس کے لیے بناتے ہیں۔ فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، جب معبود میں اکیلا اللہ ہوں تو مرضی میری چلتی ہے، میرے اوپر کوئی سوال نہیں کر سکتا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں، وَهُمْ يُسْأَلُونَ، لیکن کائنات میں ہر بندے سے پوچھا جائے گا، اللہ سے نہیں پوچھو گے۔ وہ اپنی مرضی میں خود مختار ہے، وہ بادشاہ ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، لیکن وہ ہر ایک سے پوچھ سکتا۔ 14ویں پارے میں فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میرے محبوب مجھے یہ لوگوں کو بتا دے کہ مجھے تیرے رب کی قسم ہے ہم تم سب سے پوچھیں گے، تم جو کر رہے ہو ہر ایک سے سوال کریں گے، عما کانوا یعملون، تم کیا کر کے آئے۔ ہم انبیاء سے بھی پوچھیں گے، فرشتوں سے بھی پوچھیں گے، آسمان اور زمین والے سب سے پوچھیں گے، کسی کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اور تیرے رب کی قسم ہے سب سے سوال ہوگا۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور جو یہ کر کے آئے نا ہم ساری زندگی کا ریکارڈ ان پر بیان بھی کریں گے، کیونکہ ہم سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تو فرمایا لا یسأل عما یفعل، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن وہم یسألون، اللہ ہر ایک سے جواب مانگ سکتا ہے، وہ مالک ہے، ہم بندے اور ہم جواب دینے کے پابند ہیں۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لی۔ قل ہاتوا برہانکم، میرے محبوب ان سے کہو کوئی واضح دلیل لاؤ، کوئی قرآن سے دلیل لاؤ، کوئی نقلی دلیل لاؤ، کوئی عقلی دلیل لاؤ، کوئی دلیل وحی لاؤ، کوئی دلیل تو لاؤ نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے۔ ھذا ذکر من معی، یہی میرا بھی پیغام ہے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کا بھی یہی پیغام ہے۔ الہ ایک اللہ ہے، مالک اور مختار ایک اللہ ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون الحق، لیکن لوگوں میں اکثر حق نہیں جانتے۔ فہم معرضون، اگر انہیں حق سنایا جائے تو وہ منہ موڑ لیتے۔ دعا اللہ میں عمل کرنے کی